السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز۔ ڈرامہ سیریل چال رباب کے لیے یہ کافی اذیت ناک ہے کہ سکندر اسے بات نہیں کرتا، ایون کہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ ایسے میں وہ چاہتی ہے کہ وہ کچھ دن سکندر سے دور چلی جائے تاکہ سکندر کا غصہ ختم ہو سکے۔ اسی لیے تو جب آج سکندر آفس سے آتا ہے تو پھر سے رباب کو اگنور کرتا ہے۔ رباب اس سے بات کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے، لیکن اب سکندر نہیں۔ وہ رباب کو اس طرح سے اس کے کیے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، لیکن آج تو رباب کی بھی بس ہو گئی۔ آج تو وہ سکندر کے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ میری طرف دیکھنا نہیں چاہتے، مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے، تو جب آپ ہی میرے ساتھ نہیں تو یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ میں چاہتی ہوں میں موم کے گھر چلی جاؤں 5-6 دن کے لیے، تاکہ نہ ہی آپ مجھے اس کمرے میں دیکھیں اور نہ ہی اذیت کا شکار ہوں۔ میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتی، میں جانتی ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہوں گے کہ کچھ دن آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں، اس لیے میں نے سوچا ہے کچھ دن میں چلی جاتی ہوں۔ تو یہاں پر سکندر پھر سے شکوہ کرنے لگا، اگر میں چاہتا نا کہ تم مجھ سے کچھ دن کے لیے دور ہو جاؤ تو جس دن تم نے مجھے اپنے کارنامے بتائے تھے نا، اسی دن تمہیں گھر سے نکال دیتا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی خوشیاں بھی عزیز ہیں اور مجھے رشتوں کا پاس رکھنا بھی آتا ہے۔ لیکن رباب اب اتنی زیادہ اذیت سکندر کو دینا نہیں چاہتی۔ وہ جانتی ہے کہ جو کر رہا ہے علینا کی وجہ سے کر رہا ہے، لیکن رباب سکندر کو سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ جو کر رہا ہے محبت میں کر رہا ہے، کیونکہ سکندر رباب کو بہت چاہتا ہے، بلکہ شادی سے پہلے سے چاہتا ہے۔ یہ سکندر کی چاہت ہی تو ہے کہ رباب کی ہر غلطی کو معاف کرتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے ہی جب اگلا دن آیا، رباب صبح سویرے تیار ہو کر میکے جانے لگی۔ اب سکندر کی انا یہ گوارا نہیں کرتی کہ رباب کو روک لے، اور رباب جانا بھی نہیں چاہتی۔ اسے لگتا ہے کہ سکندر اسے روک لے اور وہ رک جائے، لیکن سکندر بھی اپنی مردانگی میں رباب کو نہیں روک رہا۔ اسے لگتا ہے کہ رباب کو خود ہی یہاں پر رہنا چاہیے اور یہیں پر رہ کر معاملہ سورٹ آؤٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی رباب سے دور نہیں رہ سکتا۔ لیکن رباب جو سکندر کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہی، اسی لیے تو اسے اس اذیت سے نکالنے کے لیے اس سے کچھ دن دور جانا چاہتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھ کر وہ یہاں سے چلی گئی، اور سکندر بس اوپر سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ رباب کے جانے کے بعد تو یہ گھر بھی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تبھی تو وہ ساحل سمندر آ جاتا ہے، جہاں پر اس نے رباب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ یہیں پر آ کر وہ رباب کو یاد کرتا ہے، تو پھر اسے پھپھو کی باتیں بھی یاد آنے لگی۔ اگر تم رباب کو معاف نہیں کر سکتے تو ہاتھ سے پکڑو، گھر سے نکال دو۔ کیا اتنا حوصلہ، اتنی ہمت ہے تم میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی انا کیا کہ تم اس سے بات بھی نہیں کر رہے۔ اب پھپھو کی باتیں بار بار سکندر کو یاد آ رہی ہیں، اور سکندر ریئلائز کرتا ہے کہ وہ واقعی رباب کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے ان دونوں میں سب کچھ سیٹ تو ہونا ہی ہے۔ رباب جو میکے چلی جائے گی تو وہ ہم جانتے ہیں کہ پریگننٹ تو ہے، تبھی تو بار بار اسے چکر آتے ہیں، اس کو وامٹ آتی ہے۔ بہت جلد رباب کو معلوم پڑ جائے گا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور پھر رباب سکندر کو یہ خوشخبری جب دے گی تو سکندر تو الٹے پاؤں بھاگتا آئے گا اپنی بیوی کو لینے کے لیے۔ ویسے بھی وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، تو جب اس محبت میں بیبی بھی آ جائے گا تو محبت تو ڈبل ہو ہی جائے گی۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ رباب سے دور رہ پائے گا؟ لیکن یہاں پر رباب کا سسرال کافی اچھا دکھایا گیا، بہت سپورٹیو لوگ ہیں، سبھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو راحیل کی ماں بہت ہی چال باز ہے۔ پہلے اس نے جو چال سبین اور شوکت کو الگ کرنے کے لیے چلی تھی، اب وہی چال اپنی بہو اور بیٹے پر چل رہی ہے۔ دونوں میں کافی لڑائی رہتی ہے بازل کو لے کر۔ پہلے بازل کے باپ کو لے کر اس نے ایک گھر اجاڑا تھا، اور اب بیٹے کو لے کر دوسرا گھر اجاڑنا چاہتی ہے، لیکن ہر بار یہ عورت کامیاب تو نہیں ہو سکتی۔ اگر اس بار بھی کامیاب ہو گئی تو پھر ہماری رائٹر نادیہ احمد کا تو اللہ ہی حافظ، جنہیں کوئی سٹوری ملی نہیں، بار بار ایک ہی گھر سے دوسرا گھر اجاڑ رہی ہے۔